کہیں گے قرآن سے ثابت کرو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور مردان خدا میں ایسے ہیں کہ جن کا نفس اللہ خرید لیتا ہے اور مرضیاں بدلے میں دے دیتا ہے۔ علی کے پاس تو اب مرضی رہ گئی، ان کی مرضی جو بھی وہ ہمارے ساتھ کریں۔ آپ کیوں جل رہے ہیں؟ یعنی کہ دنیا کیوں جل رہی؟ مرضی تو اب علی کی ہے۔ محبتیں ہیں، محبتوں کے رشتے، جتنی محبت آپ کریں گے اتنی جواب میں ادھر سے محبت ملے گی۔ تو علی اور فاطمہ، علی اور فاطمہ، اور نفس چلا، نساء میں زہرا چلا، بیٹوں میں حسن اور حسین چلا۔ اور شان یہ عیسائی وہاں بیٹھے، کہنا کچھ نہیں، بولنا کچھ نہیں ہے، صرف جا کے بیٹھ جانا ہے۔ مباہلے کا دن 1400 برس گزر گئے، ہم اسی پہ عمل کر رہے ہیں۔ بانی مجلس میں فرش بچھایا اور ہم آتے بیٹھ، 1400 برس سے بیٹھے ہیں، اب تک تو کوئی مقابلہ مباہلہ ہو رہا۔ وہاں بھی سلمان فارسی سے کہا شامیانہ لگاؤ، سرخ کمبل کا شامیانہ لگا۔ سلمہ کو بھیجا کہ صاف کرو جگہ اور جھاڑو دے کے وہاں فرش بچھا دو، فرش بچھا دیا گیا۔ اب جب گھر کھلا رسول اللہ کا تو سب نے دیکھا آگے آگے رسول، پہلو میں حسن، گود میں حسین، پیچھے سیدہ، اس کے پیچھے علی۔ ترتیب دیکھیے۔ اور اب جو چلے زہرا چادر میں، سیاہ چادر میں، دنیا نے دیکھا۔ بھائی دیکھیے طریقہ ہوتا ہے، مباہلے کو سمجھیے۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہر چیز اسلامی کو کسی نہ کسی صورت سے باقی رکھا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہوں گے کہ جلوس نکلنے والا ہے، جس شہر سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں، تو جلوس کی تمام چیزیں کہیں قنات کے پیچھے کمرے میں سجائی جا رہی ہیں۔ کیسے؟ ذوالجناح سج رہا ہے، چادر ڈالی جا رہی ہے، تلوار سے پر لگائی جا رہی ہے، علم سج رہا ہے، تابوت سج رہا ہے۔ تو ابھی مجلس کا مجمع باہر ہے، اس کو نہیں پتا اندر سجاوٹ ہو رہی ہے۔ جب سجاوٹ ہو جائے گی پردہ ہٹے گا، ایک دم سے زیارت نکلوائے گا ذاکر، اور اس کے بعد پھر ساری چیزیں آنا شروع ہوں گی، پھر جلوس بن جائے گا۔ وہی مجلس عرضہ جلوس بن جائے گی۔ نہیں سمجھے؟ رات کو چادر میں رسول نے سب کو جمع کیا، یہ زیارتیں بن رہی تھی۔ اسے کہتے ہیں حدیث قصہ، جب صبح ہوئی تو دروازہ کھلا، زیارتیں برآمد ہوئی، آگے آگے حسین، پھر حسن، پھر رسول، پھر فاطمہ اور پھر علی، اور اب جلوس چلا، مدینے کا مجمع پیچھے پیچھے، اسی کی نقل ہمارا جلوس اور زیارتیں ہیں۔ اور جب جا کے وہاں بیٹھ گئے تو سامنے تھے عیسائی، اور اللہ نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا بس فمن حاجک، ان سے کہہ دو جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، علم آ چکا۔ تو علم کہیں سے اترتا ہے کیا؟ اللہ نے بتایا یہی 5 علم ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہی علم ہے۔ علم آ گیا، علم آنے کے بعد جھگڑا نہیں ہوتا۔ جہاں ذکر پنجتن ہوتا ہے وہاں جھگڑے کی باتیں نہیں ہوتی۔ حاج کا معنی جھگڑا، جھگڑا نہ کرو۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا، کہو ان سے ہم بیٹے لاتے تم بھی بیٹے لاؤ، ہم عورت لاتے تم بھی عورت لاؤ۔ نساء کہتے ہیں مکمل عورت کو۔ مدینے کی کوئی عورت جا نہیں سکی، اس لیے کہ روئے زمین پر سوا زہرا کے مکمل عورت کوئی نہیں تھی۔ اور مکمل عورت کسے کہتے ہیں؟ مکمل عورت وہ ہوتی ہے جو بیٹی بھی ہو، ماں بھی ہو اور بیوی بھی ہو۔ زہرا پیغمبر کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسن حسین کی ماں، اور تھی تو پیغمبر کی بیویاں مائیں کوئی مکمل۔ نسانا و نساکم انفسنا، علی نفس بن کر چلے اور جا کر بیٹھ گئے۔ آگے کیا تھا؟ ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین، بس اتنا کہنا ہے کہ جب جھوٹا ثابت ہو جائے تو کہنا جھوٹوں پہ خدا کی لعنت۔ تبرہ شروع ہو گیا قرآن میں، اسی کو لعنت جب کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں دیکھیں یہ کیا کرے، تبرہ کرے، ہم نہیں کر رہے، اللہ کر رہا ہے۔ آیت تو آگے بیچ میں یوں ایسے آویزہ ہو گئی، اور آیت نے پکار کے پروردگار سے کہا کس پہ گروں؟ اس لیے کہ ادھر بھی سب چپ بیٹھے ہیں اور ادھر بھی، ادھر آ نہیں سکتی، یہاں ہے تطہیر۔ اب کدھر جاؤں، رخ تو بتا، یا یہی مباہلے میں رکی رہوں؟ اللہ نے کہا خیر دیکھئے کیا کرتے ہیں۔ آیت نے دیکھا
لعنت والی آیت نے دیکھا کہ ایک دفعہ وہ چیخے اور چیخ کے کہنے لگے دیکھو تو صحیح وہ آندھی آ رہی، دیکھو وہ طوفان آ رہا ہے، ارے دیکھو زمین ہل رہی ہے، ارے دیکھو درختوں سے پرندے گر رہے ہیں، وہ دیکھو جانوروں نے گردنیں ڈال دی، ارے عذاب آنے والا ہے، ارے ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ کہتے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ کہتے تو پہاڑ بھاگو جلدی جاؤ ورنہ ہم جھوٹے قرار پا جائیں گے اور لعنت ہم پہ آ جائے گی۔ عیسائی بھاگ گئے، آیت رکی رہی، اس لیے عیسائیوں پہ تبرہ نہیں ہوتا، چونکہ بھاگ گئے مقابل سے، اس لیے آج یہ عیسائی ملک سرزبت و شاداب ہیں۔ اگر یہ اہل بیت کے مقابلے پہ رکے رہتے تو یہ لعنتی ہوتے، اس لیے عیسائیوں پہ لعنت نہیں ہوتی۔ اب اللہ نے کہا کہ یاد رکھو آیت رکی ہے، یہ بیٹھے پنجتن، ان میں سے کسی ایک کے مقابل جو آتا جائے اس پہ لعنت ہو جائے۔ اب تم بتاؤ محمد کے مقابل کون آیا؟ قلم کاغذ ہی تو مانگا تھا۔ اب تم بتاؤ علی کے مقابل کون آیا؟ اب تم بتاؤ فاطمہ کے مقابل کون آیا؟ اب تم بتاؤ حسن حسین کے مقابل کون آیا جو آتا جائے گا؟ ارے بچوں، علی ولی اللہ کے مقابل نہ آؤ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ رک کر دروازے پہ کہا یہ میری بیٹی کا گھر ہے، اس دروازے کا احترام کرنا، اس میں میری بیٹی رہتی ہے، لیکن ہائے اتنی جلدی زمانہ بدل گیا کہ دروازے پہ سب جمع تھے اور شور ہو رہا تھا اس گھر کو جلا دیں گے، اور زہرا دروازے پر آ گئی اور صرف اتنا کہا اس گھر کو جلا دو گے جس میں حسنین ہیں، جس گھر میں حسن اور حسین ہے۔ جواب ملا کوئی بھی ہو، علی کو باہر بھیجو، کہا علی باہر نہیں آئیں گے۔ علی نے قسم کھائی ہے اس وقت تک دوش پہ چادر نہیں ڈالیں گے جب تک قرآن کی تفسیر نہیں لکھ لیں، پھر ہم اس گھر کو جلا دیں گے۔ لکڑیاں جمع ہوئی، آگ لگا دی گئی، شعلے اٹھتے رہے۔ جناب سیدہ کی جو کتاب میری ہے اس میں دیکھیں میں نے سیدہ کا وہ دروازہ جو جلایا گیا اس کی تصویر دی۔ یہ تصویر جو بنائی گئی تھی عرب میں، ترکی کے سلطانوں کو ملی اور ان سے حیدرآباد دکن نظام تک پہنچی ان کے میوزیم سے، اور صحیفہ جناب فاطمہ زہرا جو مولا علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا اس کا عکس بھی میں نے اس میں چھاپا ہے جو میرے پاس موجود ہے۔ صحیفہ فاطمہ زہرا میرے کتب خانے میں، اس کا عکس میں نے چھاپا ہے، زیارت آپ کتاب میں کر سکتے ہیں۔ یہ صحیفہ فاطمہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ جب پیغمبر کی وفات ہوئی تو زہرا بی بی بہت گھبرائی، تو اللہ نے جبریل سے کہا جاؤ فاطمہ کا دل بہلاؤ۔ تو جبریل آ کے بتاتے تھے اے بی بی کیا کیا حادثات قیامت تک ہونے والے، واقعات سناتے۔ بی بی نے علی کو بتایا، مولا علی نے کہا تم بولتی جاؤ میں لکھتا جاتا، علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا۔ بی بی کہتی گئی جبریل اب بتا دنیا میں جتنے بادشاہ جس ملک میں حاکم آئیں گے سب کی پشتہ پشت کے نام، اور اسی صحیفہ فاطمہ میں حسین کے رونے والوں کے تمام نام لکھے اور ان کی ولیتیں لکھی ہوئی۔ اور حدیث میں یہ کہ بی بی اس طرح پہچانتی ہیں حسین کے رونے والوں کو جس طرح ہم اور آپ اپنے دوستوں کو ایک ایک کے چہرے کو پہچانتے۔ اور صحیفہ فاطمہ میں آپ سب کے نام لکھے ہیں، جبریل نے وہ نام بتائے ہیں سیدہ کو۔ آپ کتنے پاک ہو کہ علی کے ہاتھ سے آپ کا نام لکھا گیا ہے اور وہ بھی بی بی کے کتاب میں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ مرتبے کم ہیں؟ احمق ہے وہ اگر ہمارے مرتبوں کو کم کرنا چاہتا ہے۔ ماتمداروں کے بڑے مرتبے ہیں۔ اور پھر جب آپ اس طرح ایک غیر ملک میں بیٹھے اور یہ ذکر سن رہے ہیں، اور وہ ذکر کہ مدینے والوں نے احترام نہیں کیا، آج آپ بیٹھے ہوئے سن کے رو رہے ہیں، آپ کی نظر میں یہ احترام ہے؟ 7 آدمی دروازے کو توڑ کر حاکم وقت کے اشارے پر، اس میں قنفذ ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، خالد بن ولید ہے، اور بھی سب کے نام موجود ہیں، نام نہیں لینا چاہتا۔